آخر پھر اس کے عذاب کی سیٹی بجے کی نہیں بجی، کس نے بچایا؟ اس کے مال نے بچایا۔ تو تکبر انسان کا ختم ہوتا ہے جب صحیح طور پر انسان کیا کرتا ہے بھائی؟ توحید کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ چوتھا، انسان مایوسی سے نکلتا ہے۔ کیسے؟ مشکلات آتی ہیں، کہتے ہیں یار میرا اللہ ہے، اس اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے، اس کے بعد آسانی آئیں گی، مشکلات ختم ہوگی، آسانی آئیں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائیں گے، اللہ ہمارے لیے آسانی کریں گے، اللہ ہم سے دشمنی نہیں کرتے، ہم تو اللہ تعالیٰ کے بندے، اللہ نے پیدا کیا۔ انسان مایوسی سے نکلتا ہے۔ وہ کسی نے کہا نا کہ بھائی کہ یہ مشکلات سے کیسے بچیں، تو کوئی جواب دینے والے نے جواب دیا کہ دیکھو جب کوئی تیر پھینکنے والا تیر پھینکتا ہے، آپ چاہتے ہو کہ میں اس کی تیروں کی زد میں نہ آؤں تو کیا کرو؟ اس تیر پھینکنے والے کی سائیڈ میں، اس کے بغل میں، اس کی طرف آ جاؤ، تو تیر آپ کو نہیں لگیں گے، اس لیے کہ آپ اس کے پاس کھڑے ہیں۔ اسی طرح آپ اللہ کی رحمت میں آ جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذابوں سے آپ کیا ہو جاؤ گے؟ بچ جاؤ گے۔ یہ چوتھا فائدہ ہے موٹا موٹا۔ پانچواں فائدہ توحید کا کہ اونچ نیچ نہیں ہوتی، برابر ہے اللہ کے سامنے سب۔ یہ نہیں کہ مالدار اللہ کے سامنے اونچا، غریب اللہ کے سامنے نیچا، نہیں۔ اللہ کے ہاں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہارے ہاں عزت والا اللہ کے ہاں تم میں سے عزت والا وہ ہے جو متقی پرہیزگار ہو، جو تقوی والی زندگی گزارتا ہو، حرام سے بچتا ہو، حلال کو دیکھتا ہو، اللہ تعالیٰ اس کو اونچا کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کلکم بنو آدم و آدم من تراب، تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو، سب برابر ہو، اور آدم مٹی سے اللہ نے ان کو پیدا فرمایا ہے۔ تو توحید کا پانچواں موٹا فائدہ یہ ہے کہ انسان کیا کرتا ہے بھائی؟ انسان یہ اونچ نیچ انسانوں میں یہ جو بنے ہوئے ہیں نا مرتبے، یہ کیا ہے؟ ختم ہو جاتے۔ سارے انسان کیا ہیں بھائی؟ برابر ہیں۔ اب کیا ہے؟ افضل ہونا چاہتا ہے انسانوں میں، اللہ کی عبادت کرے، اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کے طریقوں پر چلے۔ تو میں نے عرض کیا کہ جب وہ جو اپنی باندی کو مارتے تھے، حضرت عمر لبینہ کو مارتے تھے، وہ کتنے طاقتور، سامنے والی کتنی کمزور، لیکن سبق دے دیا انہوں نے کہ بھائی کچھ بھی ہو جائے، تم ہمیں مار دو، کچھ بھی کر لو، ہم اب اس توحید کے مبارک قلادے اور ہار کو اپنے گلے سے ہٹانے کو تیار نہیں ہیں۔ یہ ہے توحید، یہ ہے توحید۔ اور جہاں میں نے عرض کیا کہ صحابہ کرام مشکلات میں آتے ہیں، اللہ قرآن کی آیت بھیجتے۔ سورہ ممتحنہ کی چوتھی آیت ہے قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ۔ توحید صرف بیان سے نہیں، اپنے کردار سے ہوتی ہے بھائی۔ اب صحابہ کرام جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا پتہ چلا احد کے معرکے میں کہ نبی علیہ السلام شہید ہو گئے، تو کھڑے کھڑے وہ کیا ہے، ظاہر بات ہے ان کے اوپر کیفیت طاری ہو گئی، ارے اللہ کے نبی شہید ہو گئے، پھول گئے۔ پھولنے کا مطلب پریشان ہو گئے۔ وہاں سے صحابی دوسرے آئے گا، کیا ہوا؟ کہا اس طرح نبی علیہ السلام شہید کر دیے گئے۔ تو کہا بھائی جہاں جس راستے پر نبی چلے تو ہم کیوں ایسے کھڑے، ہم بھی نبی کے راستے پر چل کر شہید ہو جائیں گے، اللہ کے نبی سے ملاقات ہوگی۔ پھر ہمت آئی اس پر، اور اس پر قرآن کی آیتیں اتری، وما محمد الا رسول، فنا سب کو ہونا ہے، دنیا سے سب نے منتقل ہونا ہے، ایک ذات اللہ کی باقی ہے، وما محمد الا رسول، ارے محمد تو صرف رسول ہی ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے کتنے رسول آئے، کہاں ہیں؟ سب چلے گئے، محمد بھی چلے جائیں گے، تو کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے تو دین کا کام کرو گے، نہیں ہوگی تو نہیں کرو گے؟ افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، ایسا اللہ نے سب دھمکی آمیز پیغام بھی دیا، اگر محمد فوت ہو گئے یا شہید کر دیے گئے، تم اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے چلے جاؤ گے، دین کو چھوڑ دو گے؟ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اگر کوئی دین اسلام کو چھوڑ کر ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹ کر جانا چاہتا ہے، چلا جائے، اللہ کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا۔ صحابہ کرام کہاں بھی اگر پریشان ہوتے، قرآن ان کی رہنمائی کرتا۔ خود سوچیں، جن مقدس ہستیوں کی رہنمائی کرنے والا رحمان ہو اور ان کے لیے اترنے والا قرآن ہو، آج اگر کوئی ملعون بدبخت ان کے بارے میں کوئی بکواس کرے، پھر یہ چھوڑیے نا مونگی ماری ہیں لاہور میں، وہ شیعوں کے وہ ایک بڑا جو ہے نا، وہ رمضان ٹرانسمیشن کے اندر بھی ایک آتے ہیں، وہ شبیر میسوی صاحب، وہ بڑے اتحاد کا درس دیتے ہیں، لیکن یاد رکھیں بغض صحابہ دکھتا ہے، بغض صحابہ واضح نظر آتا ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ انہوں نے پریس کانفرنس کی اور کہا کہ بھائی یہ حکومت نے یہ کیا کہا ہے کہ بھائی صحابہ کا نام آئے تو سب کے لیے رضی اللہ عنہم اجمعین لکھو،
ہم کیوں سب کو رضی اللہ عنہم اجمعین کہیں؟ ہم نہیں مانتے، اور ہمارے بغیر یہ قانون پاس کیسے ہوا ہے؟ دھمکی بھی دی ہے، یعنی ہم سب کو رضی اللہ عنہ مانتے ہی نہیں ہیں، وہ اپنی غلاظت اور کفر میں اتنے پکے ہیں۔ آج ہم مسلمان کیا ہیں؟ ہم مسلمان کہاں ہیں بھائی؟ خود سوچ لیں۔ جن کی کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی وہ ان کی نگہبانی کرے، تربیت اللہ کرے، آیتیں اللہ کی طرف سے ان کو اتریں، اور آج کا یہ بونگی مارنے والا اگر یہ طبقہ کہے کہ ہم صحابہ کو اجمعین نہیں کہتے ہیں، تمہاری گندی زبان سے نکلے گا بھی نہیں، ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے، جب میرا مبارک اللہ کہہ رہا ہے ان کو، ہمیں تمہاری طرف سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے بھائی۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ پھر ایسے لوگوں کے نکاح مسجدوں میں بھی ہو رہے ہیں، ایسے لوگوں کی نکاح مسجدوں میں بھی ہو رہے ہیں، یہاں ہم سے اس لیے نہیں کہتے کہ پتہ ہے کہ یہ ہم کالے کرتوتوں والے ہیں، کسی اور کو پکڑ لیا ہے اس لیے کہ اس کو پتہ نہیں ہوگا، ایسے لوگوں کی نکاح مسجدوں میں بھی ہو رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ جو چور ہوتا ہے وہ ایسے ہی کرتا ہے، چھپ کر وار کرتا ہے۔ خیر میرے محترم، صحابہ پر کے لیے تسلی کے لیے قرآن کی آیت اس میں دھمکی بھی ہے، ارے تم پھر جاؤ گے میرا محمد اگر دنیا سے چلا گیا، میرا محمد، میرا میٹھا محمد۔ اور یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے سورہ ممتحنہ کی 4تھی آیت، اچھا میں ایک بات مکمل کر دوں، یہ تو توحید کے انعامات ہیں، نبی آئے، رسالت، یہ بھی انسانیت پر احسان ہے، کافروں پر، مسلمانوں پر، سب پر احسان ہے اللہ کا۔ اللہ نے نبی کو بھیجا اور انسانوں میں سے بھیجا، فرشتوں میں سے نہیں بھیجا۔ وجہ، اگر فرشتوں میں سے بھیجتے تو ان کو تو بھوک کا احساس ہی نہیں ہے، پیاس کا احساس ہی نہیں ہے، تو وہ ہماری کارکردگی پر خوش کیسے ہوتے بھائی؟ مثال کے وہ ہمارا آئیڈیل کیسے بنتے؟ مثال کے طور پر ایک آدمی کہے ارے وہ اندھا ہو، اور وہ کہے بھائی 50 سال ہو گئے میں اندھا ہوں، میں نے بدنظری نہیں کی، کسی لڑکی کو نہیں دیکھا، کسی اجنبی عورت کو نہیں دیکھا۔ ابے کمبخت، یہ کون سا کمال ہے؟ 50 سال سے تو نے بیت اللہ کو بھی نہیں دیکھا ہے، اپنی ماں کو بھی نہیں دیکھا ہے، اپنے والد کو بھی تو نہیں دیکھا تو نے، یہ کون سا کمال ہے؟ کمال یہ آنکھیں صحیح ہوں اور ان آنکھوں سے اجنبی عورت کو نہ دیکھے۔ نبی یہی تھا، انسان تھا، انسانوں میں سے تھا، افضل البشر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن نبی نے نگاہوں کو نیچے کیا تاکہ اگلے کو ہمت بڑھے وہ بھی نگاہوں کو نیچے کرے۔ نبی نے حرام سے پرہیز کیا، اگلے کو ہمت بڑھے وہ بھی حرام سے پرہیز کرے۔ اسی طرح نبی نے زبان کا احتیاط کیا تاکہ اگلا بھی ہمت کرے کہ یہ بھی تو ہماری طرح انسان ہے، عبداللہ کا بیٹا ہے، آمنہ کا بیٹا ہے، ہماری طرح انسان ہے، ان کی بھی تو احساسات ہیں، تو اس طرح سامنے والے کو ہمت بڑھتی ہے۔ میرے محترم، معذرت چاہتا ہوں، نبی کو آئیڈیل بنے، معاشرے کو آئیڈیل مت بنائیں۔ ہم گناہ کرتے ہیں کسی کو قریب، دین کے کام میں قریب لانے کے لیے، اللہ کو کوئی منظور نہیں ایسا کام۔ غلط کام کرتے ہوئے، یعنی صحیح کام کے لیے غلط کام کرنا بالکل صحیح نہیں ہے۔ اس کی میں مثال آپ کو دیتا ہوں، موٹی مثال ہے، آپ ساتھیوں میں بیان کر سکتے ہیں۔